بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی المہند علی المفند میں موجود سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں 5 سوالات کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ چھٹا سوال یہ ہے، هل للداعی فی المسجد النبوی ان یجعل وجہہ الی القبر المنیف؟ جب کوئی آدمی دعا کرنے والا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جائے تو وہ اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کرے۔ وَيَسْأَلُ مِنَ الْمَوْلَى الْجَلِيلِ مُتَوَسِّلًا بِنِيَّةِ الْفَخِيمِ النَّبِيلِ، تو وہ اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کرے یا اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرے اور پھر دعا کرے۔ یعنی چھٹے سوال کا خلاصہ یہ ہے، اگر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے رہا ہے تو حاضری کے دوران اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے یا اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرے۔ اب یہ سوال عقیدے کا نہیں ہے، فرعی سوال ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں المہند میں تمام ہی عقائد ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، بعض اس میں فرعی سوالات بھی ہیں۔ جیسے یہ سوال عقیدے کا نہیں ہے بلکہ فرعی سوال انہوں نے کیا۔ اب یہاں پر علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا قول یہ ذکر کیا کہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی، علامہ سروجی اور دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ زیارت کے وقت آدمی کو اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ یعنی گویا امام صاحب کا ایک قول یہ ہوا کہ انسان اپنا رخ کرے بیت اللہ کی طرف اور اس کی پشت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جب وہ دعا کرے۔ دیکھیں، ایک ہے درود و سلام پڑھنا، وہ تو اتفاقی بات ہے کہ درود و سلام میں انسان اپنا رخ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، حضور کے روضے کے پاس سے گزرے گا تو درود و سلام کے وقت وہ پڑھے گا حضور کے روضے کی طرف رخ کرے۔ لیکن اگر ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو دعا کے وقت وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کرے۔ اگر وہ مسجد نبوی میں موجود ہیں تو پہلا قول کیا تھا کہ وہ رخ کرے بیت اللہ کی طرف۔ دوسرا قول بھی نقل کیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنا رخ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، مانگے تو اللہ سے، حضور سے نہیں، مانگے گا اللہ سے۔ اگر وہ رخ کرے گا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، اس کے لیے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، من السنت ان تأتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتستقبل القبلہ بوجہک ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے تو اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کرتے اور پھر آپ پر درود و سلام پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس طرح درود و سلام کے وقت ہے، اگر کسی نے دعا کے وقت بھی کیا تو اس کی اجازت ہے۔ اب یہ دوسرا قول ہے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 اور 169، اس میں انہوں نے یہ دونوں اقوال ذکر کر دی ہیں۔ اب یہاں راجح بات کون سی ہے؟ تو علامہ ابن حمام کا رجحان، اور اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1014 ہجری کے ہے، ارشاد الصاری الی مناسک لملا علی قاری، ارشاد الصاری یہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے راجح اس بات کو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ زیارت کے وقت اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرے۔ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن اولا کیا ہے؟ حضور کے روضے کی طرف۔ فظہر بہذا انہ یجوز کلا الامرین، دونوں باتیں جائز ہیں، لیکن المختار ان یستقبل وقت الزیارہ مما یلی وجہہ الشریف وهو المأخوذ به عندنا وعلیہ عملنا وعمل مشائخنا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرے، یہی ہمارا اور ہمارے مشائخ کا اس پر عمل ہے۔ تو گویا 5واں سوال تھا کہ کس طرف اپنا رخ کریں، تو جواب یہ ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھیں۔ 7واں سوال، ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقراءۃ دلائل الخیرات والاوراد؟
تم لوگوں کی کیا رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے بارے میں، اور اسی طرح دلائل الخیرات اور دیگر اورات جو دیگر کتابوں میں ہیں ان اورات کے پڑھنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی 7ویں سوال کا خلاصہ 2 باتیں۔ پہلی بات کہ تم درود شریف کے پڑھنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تو آگے جواب آ رہا ہے کہ درود شریف پڑھنا بہت بڑا بابرکت اور معزز عمل ہے، اور درود پڑھنے پر اللہ رب العزت کے ہاں اسے نیکیاں ملتی ہیں، جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہیں اور 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو درود پڑھنا ایک بہت برکت والا عمل ہے۔ باقی رہ گئی بات دلائل الخیرات، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ دلائل الخیرات کا جو مصنف ہے وہ ہے شیخ محمد بن سلیمان۔ اس کتاب میں انہوں نے درود شریف نقل کیے ہیں مختلف صیغوں کے ساتھ، وہ صیغے بھی نقل کیے ہیں جو احادیث سے مروی ہیں، اسی طرح درود شریف کے مختلف صیغے جو صحابہ سے، سلف سے، بزرگوں سے جو منقول ہیں، اس طرح کے صیغے بھی اس میں ذکر کیے ہیں، اور ان کو آسانی کے لیے دنوں پر بھی تقسیم رکھا ہے۔ ایک دن میں آدمی یہ پڑھے، ہفتے کے دوسرے دن یہ پڑھے، تیسرے دن یہ پڑھے، فلاں دن میں یہ درود پڑھے، فلاں وقت میں یہ پڑھے، تو آسانی کے لیے انہوں نے وہ بھی اس میں ذکر کیے۔ اس لیے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ آدمی وہ درود پڑھے جو احادیث میں آئے۔ جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے وہ ہے درود ابراہیمی، اس لیے یہ درود پڑھنا تو سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی درود پڑھا جائے جو سلف سے منقول ہو تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آگے جواب یہ دیا، یستحب عندنا تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مستحب ہے ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، وہو من ارجى الطاعات، یہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ اسی پر ہمیں امید ہے کہ انسان کو اجر و ثواب ملے گا، واحب المندوبات، اور مستحب کاموں کے اندر یہ بڑا پسندیدہ ہے، سواء کان بقراءۃ الدلائل والاوراد الصلواتیہ، برابر ہے کہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھو یا دیگر رسائل جو ہیں ان میں جو درود ہیں ان میں سے پڑھو، سب درست ہے۔ ولیکن الافضل عندنا ما صح بلفظہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے نزدیک افضل بات یہ ہے کہ جو درود منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھنا افضل ہے۔ ولو صلی بغیر ما ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے اس کے علاوہ پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے علاوہ پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل کون سا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تاکہ وہ درود جب یہ پڑھے گا تو یستحق بشارت من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، تو وہ اس خوشخبری کا مستحق ہو جائے گا کہ جو حدیث میں آئی جو 1 دفعہ پڑھے تو 10 نیکیاں۔ نمبر 8، 9، 10 یہ 3 سوال ہیں جن کو انہوں نے ایک ساتھ ملا کر کیا ہے۔ اب ان میں ہر ایک کو اگر الگ الگ کریں گے تو یوں ہوگا۔ 8واں سوال، هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربعة في جميع الاصول والفروع ام لا؟ کیا آپ کے نزدیک درست ہے کہ انسان ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرے اصول اور فروع میں، یا درست نہیں ہے؟ یعنی ائمہ اربعہ کی تقلید درست ہے یا نہیں؟ یہ ہو گیا 8واں سوال۔ اب 9واں سوال، وعلی تقدیر الصحۃ، اگر آپ کے نزدیک یہ تقلید کرنا درست ہے تو حل ہوا مستحب ام واجب، تو یہ تقلید مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو تقلید مستحب ہے یا واجب؟ پھر نمبر 10، ومن تقلدون من الائمة فروعا واصولا، اور تم کس کے مقلد ہو ائمہ میں فرعی مسائل میں اور اصولی مسائل میں، تم کس کے مقلد ہو؟ تو یہ کتنے سوال ہیں؟ 3۔ تو گویا دیکھو اب 8واں سوال کیا ہے کہ تمہارے نزدیک ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جواب آگے حضرت دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ائمہ میں سے کسی کی تقلید جائز ہے۔ پھر آگے 9واں سوال، جائز ہے تو مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو آگے جواب آئے گا کہ ہمارے نزدیک تقلید واجب ہے، عامی آدمی کے لیے تقلید کرنا واجب ضروری ہے۔ پھر آگے 10واں سوال، تم کس کی تقلید کر رہے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فرعی مسائل میں تقلید کر رہے ہیں۔ تو جواب کی عبارت یہ ہے، لا بد للرجل فی هذا الزمان ان يقلد احدا من الائمة الاربعہ، اس زمانے میں ضروری ہے کہ انسان ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرے، صرف ضروری ہی نہیں بل یجب، ہمارے نزدیک یہ
واجب ہے۔ فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا أَنَّ مَآلَ تَرْكِ تَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ، ہم نے بہت مرتبہ تجربہ کیا جو انسان ائمہ کی تقلید کو چھوڑ دیتا ہے تو آخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی خواہشات پہ لگ جاتا ہے، اور وَاتِّبَاعُ رَأْيِ نَفْسِهِ وَهَوَاهَا، خواہشات پہ چلتا ہے اور اپنی آرزوؤں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص السقوط فی حفرۃ الالحاد والزندقہ، یہ الحاد اور زندقہ کے بڑے گڑھے میں جا گرتا ہے، جس سے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر فرمایا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نحن ومشائخنا مقلدون فی الاصول والفروع لامام المسلمین ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو گویا جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ائمہ کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر جو تقلید نہیں کرتے وہ خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، اور آگے جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ملحد اور زندیق ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں بطور وضاحت کے کہ ہم تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں اور ہم تقلید کیوں کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم تقلید کیوں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر تمام مسائل کا اور جزیات کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کلیات بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں ان کی تشریح اور توضیح ہے، لیکن تمام مسائل کا استیعاب نہیں ہوا، قیامت تک آنے والی تمام جزیات کا اس میں تذکرہ نہیں تھا۔ تو اب جب نئی پیش آمدہ مسائل سامنے آنا شروع ہوئے، اب دین نے تو قیامت تک رہنا ہے، اب ضرورت تھی کہ ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو ان ائمہ اربعہ نے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا۔ انہوں نے اپنی رائے سے، اپنی خواہشات سے مسائل کا حل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے ان مسائل کا حل نکالا۔ اب ہم کن مسائل میں تقلید کرتے ہیں؟ اب یہاں یاد رہے، عموماً یہ ایک غلط فہمی کے طور پہ عوام میں یہ بات کافی مشہور کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ائمہ کو مانتے، نبی کو نہیں مانتے، پیغمبر کی بات نہیں لیتے، امام کی بات لیتے ہیں۔ بھائی لاکھوں امام ابو حنیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی مٹی کی خاک پہ قربان ہو، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں امام ابو حنیفہ؟ ہم امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ حضور کے مقابلے میں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، حضور کا کوئی بھی حکم ہوگا اگر کوئی نص میں ہے اور اس کا کوئی قطعاً انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، وہ تو گناہ گار ہے، وہ فاسق فاجر ہے۔ ائمہ کی بات کہاں لی جاتی ہے؟ وہ مسائل جن کا شریعت میں صراحتاً تذکرہ نہیں آیا اور ائمہ نے اجتہاد کیا، ان میں تقلید ہوتی ہے۔ اب میں 5 صورتیں عرض کرتا ہوں، ان 5 میں کس میں ہم تقلید کرتے ہیں اور کس میں نہیں کرتے۔ نمبر 1، پہلی صورت ہے مسائل منسوسہ۔ اس سے پہلے لکھو مسائل عقائد۔ عقائد کے اندر ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، عقائد کے اس بات میں کسی امام کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقائد وہی ہوں گے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، کسی امام کے کہنے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ ان عقائد کی جو تشریح اور توضیح کی ہے، فہم عقائد میں ہم اعتماد کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی پر، کہ انہوں نے عقائد کی جو تعبیرات، جو تشریح، جو وضاحت انہوں نے کی ہوتی ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے، عقیدہ بنایا نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہوگا جو نصوص قطعیہ سے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہو۔ تو گویا عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، اس بات عقائد میں۔ نمبر 2، مسائل منسوسہ میں تقلید نہیں ہوتی، وہ مسائل اور احکامات جو شریعت میں نص کے اندر آ گئے۔ اب جیسے شریعت حکم دے رہی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو، اب یہ وہ مسائل ہیں جو منسوسہ ہیں، نص میں آ گئے، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں ہے۔ نمبر 3، مسائل وہ منسوسہ کہ جو معاشرت سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، ان میں بھی کوئی تقلید نہیں ہوتی، وہ احکامات۔ اب دیکھیں معاشرت سے متعلق جتنے احکامات ہیں، جیسے والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دیگر جتنے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو وعدہ خلافی سے اور نفاق سے، حسد سے،
کینے سے بغض سے بچانا ہے۔ اس میں اب کسی امام کی بات تو ہم نہیں لیتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا حسد نہ کرو تو ہم نہیں کرتے، یا امام شافعی نے کہا کینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ تو وہی چیزیں جو نصوص میں آئی ہیں، تو معاشرت کی بات ہے، اخلاقیات ہیں، ان میں بھی تقلید نہیں ہوتی۔ اب کن میں تقلید ہوتی ہے؟ ان میں ایک ہے مسائل منصوصہ متعارض فیہا، مسائل منصوصہ متعارض فیہا، وہ مسائل جو نص میں آ گئے لیکن ان میں تعارض آ گیا، نص میں تو ہیں لیکن ان میں تعارض ہے۔ جیسے کہ اب رفع دین کے بارے میں اب روایت میں موجود بھی ہیں صحیحین میں، اور ترک رفع دین کا تذکرہ سنن ترمذی ابو داؤد میں ہے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھانا بعض روایات میں کانوں تک، بعض میں کندھوں تک کا تذکرہ آیا، اب تعارض ہو گیا۔ آمین بالجہر کی روایت بھی ہے اور آمین بالسر کی روایت بھی موجود ہے۔ تو اب اس طرح کے وہ اختلافی مسئلے جہاں نص کے اندر بظاہر تعارض آ گیا، تو اب اس تعارض کو کیسے دور کریں گے؟ یہ مسائل منصوصہ متعارض فیہا، تو امام کی جو تقلید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دفع تعارض میں۔ تو دفع تعارض وہ بھی امام اپنی رائے سے نہیں بلکہ شریعت میں غور و فکر کرنے سے، تو جو تقلید ہوتی ہے وہ دفع تعارض میں وہ بھی امام کی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ امام نصوص میں غور و فکر کر کے مسئلے کا جو حل نکالتا ہے اس میں تقلید ہوتی ہے۔ اسی طرح اب آخری صورت کیا ہے؟ مسائل غیر منصوص علیہا، مسائل غیر منصوص علیہا یعنی اس مسئلے کا بالکل نص میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب ان مسائل کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو اگر تقلید نہ کی جائے تو ان مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ انسان تقلید کرتا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، مثلا میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری میں کتاب الطب میں آپ نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مکھی گر جائے تو اس کو دوبارہ ڈبو کے نکال دو، اس کے ایک پر میں زہر ہے تو دوسرے میں تریاق ہے۔ تو اب یہ بات مکھی کے بارے میں تو آ گئی، لیکن اگر مچھر گر جائے، پسو گر جائے، کھٹمل گر جائے، جگنو گر جائے، ان کے بارے میں روایت موجود نہیں۔ تو اب فقی یہاں پر اجتہاد کرتا ہے، وہ علت نکالتا ہے۔ اب فقی نے علت نکالی کہ مکھی میں دم مسفو نہیں ہے، تو ہر وہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہوگا وہ اگر کسی چیز میں گر جائے تو وہ نجس نہیں، لہٰذا اگر یہ چیزیں بھی گر گئی تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ ایک ہے طبیعت کہ انسان نہیں پینا چاہتا، وہ اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں وہ چیز حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح مثلا حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ اب کوئی معاذ اللہ ڈبروٹی سے، روٹی سے، غذا سے استنجا کر رہا ہے، اب وہ کہتے جی مجھے قرآن حدیث سے بتاؤ کہ روٹی سے استنجا منع ہے، تو اب وہاں پر وہی علت نکالی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو جب جنات کی غذا سے یہ منع ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ وہ غذا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات اس کی غذا سے تو بطریقہ اولا حرام ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مسائل غیر منصوص علیہا جن کا تذکرہ نص میں نہیں آتا اور فقی اجتہاد کرتا ہے۔ اب دیکھیں شریعت میں آیا شراب حرام ہے، آج ایک آدمی چرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، افیون کا نشہ کر رہا ہے، سمت بون کا نشہ کر رہا ہے، آج کے یہ جتنے نشے رائج ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث میں بتاؤ کہ چرس حرام ہے، تو چرس کا تذکرہ تو نہیں آیا۔ تو اب یہاں جو استدلال ہے وہ قرآن حدیث میں علت آئی، شراب کی حرمت کی وجہ علت ہے، کہ وہ علت کیا ہے کہ وہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ انسان اس نشے کے بعد اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، اسے اچھے برے کی، صحیح غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی، انسان اعتدال میں نہیں رہتا، لہٰذا ہر وہ نشہ جس کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی تو وہ نشہ حرام ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی تقلید نہیں کرتا تو ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل وہ کیسے نکالے گا؟ ایک آدمی آج کے دور میں کسی کو خون دے رہا ہے، اب شریعت میں نصوص میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، اب یہاں مسئلے کا حل اجتہاد سے ہے کہ جس طرح ایک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی جان بچانے کے لیے دودھ دینا جائز ہے، جو ماں کے جسم کا حصہ ہے، بہنے والا سیال ہے، اسی طرح دودھ جیسے غذا سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح غذا سے خون بنتا ہے، اور بچے کی جان بچانے کے لیے دودھ دینا ٹھیک، اس طرح انسان کی جان بچانے کے لیے خون دینا بھی جائز ہے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں اجتہاد کے ساتھ مسئلے کا حل نکالا۔ ایک آدمی آج کے دور میں مسئلہ پوچھتا ہے جی میں جہاز میں نماز پڑھ رہا ہوں، جہاز 36,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اب یہ سجدہ زمین پہ نہیں کر رہا، سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہتی علی الارض کو، یہ تو وضع الجبہہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا یہ سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ایک آدمی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے، نیچے پانی ہے، وضو الجبہ نہیں ہے، کیا حکم ہوگا؟ کسی اور سواری پر ہے۔ اب یہاں فقہا اجتہاد کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو، سجدے کا اصل مقصد انحناء، جھکنا ہے، تواضع اور عاجزی کا اظہار ہے، یہ مقصود نہیں کہ زمین ہی پہ سر لگاؤ، ورنہ تو درمیان میں کتنی چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ انحناء اور جھکنا ہو، بھلے ایک آدمی کشتی میں ہو، ریل گاڑی میں سواری میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم صرف اس میں گویا کہ تقلید ہو گئی ان دو چیزوں میں، مسائل منصوص علیہ متعارض فیہ میں دفع تعارض کے لیے، اور مسائل غیر منصوص علیہ۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے تعیین احکام۔ تعیین احکام یہ فقہا نے کیے۔ تعیین احکام یعنی ہر ایک کو درجہ، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ تعیین فقہا نے کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمام باتیں ثابت ہیں۔ اب آج آپ ان سے بھی پوچھو کہ بھئی جو نہیں مانتے اس کو، آپ یہ فرض واجب سنت کی تعریف کرو قرآن اور حدیث سے، مستحب کی اور حرام کی، مکروہ تحریمی اور تنزیہی کی نہیں کر سکتے۔ یہ درجات کی تقسیم اور یہ ہر ایک کا حکم الگ الگ نصوص سے بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ درجات کس نے قائم کیے؟ فقہا نے، اور بڑی سہولت کر دی۔ ورنہ جو بات حضور نے فرمائی کہیں اگر ہر ایک کا درجہ فرض کی طرح لازم ہو جاتا تو امت کے لیے مشکلات ہوتی۔ تو بہرحال تعیین احکام بھی کس نے کیے؟ فقہا نے۔ اب تقلید کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی تقلید نہیں کرے گا تو اب یہ جو مسائل نئے پیش آ رہے ہیں یا جن میں تعارض ہے، وہ اس کا حل کیسے نکالے گا؟ اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ حل نکالے، وہ کہے جی میں تو قرآن حدیث سے نکالوں گا۔ بھائی تو کیسے نکالے گا؟ قرآن حدیث میں تو اس کا حل نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہ تعارض ہے بظاہر، تو جب نہیں ہے تو لازمی وہ کسی کی بات مانے گا نا۔ تو جب وہ کسی کی بات مان کر حل نکالے گا کہ فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے، فلاں مفتی نے یہ کہا، تو وہ جب کسی کی رائے لے کر بتائے گا، یہی تو تقلید ہے۔ تقلید اسی کو تو کہتے ہیں کسی دوسرے کے قول پر اعتماد کر کے اس پر عمل کرنا اور آگے نقل کرنا، تقلید اسی چیز کا نام ہے۔ آج بھی دیکھیں جو لوگ ان کی مساجد میں انہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، امام صاحب بتاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہی تو تقلید ہے۔ ان کے لوگوں میں بھی ہر آدمی تو براہ راست قرآن سے اپنا مسئلہ نہیں نکالتا، ہر آدمی حدیث سے تو نہیں استنباط کرتا، وہ اس مسجد کے امام سے پوچھ کر عمل کرتا ہے، یہی تقلید ہے۔ تو تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ کسی غیر مجتہد کا، یہ تقلید کی ایک تعریف لکھو۔ تقلید ہم جو کر رہے ہیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ مفتہ بہ مسائل میں کسی غیر مجتہد کا اپنے مجتہد کے مسائل کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کر لینا، جس کا مجتہد ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہو اور اس کے اجتہاد کے اصول و فروع مدون ہو اور وہ تواتر سے ہم تک پہنچے ہوں۔ دیکھیں اب پہلی بات آ گئی کہ تقلید ہوگی مفتہ بہ مسائل میں۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ شاذ اقوال کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں فتاوی ہندیہ میں، شامی میں، محیط برہانی میں، تاتار خانیہ میں یہ جزیہ ہے۔ بھائی ہر جزیہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ فقہ حنفی نام ہے مفتہ بہ اقوال کا۔ مفتہ بہ قول اگر ہمارا کوئی ہے اور وہ شریعت سے متصادم ہے تو وہ بتایا جائے، تو ایسا الحمدللہ کوئی نہیں ہے فقہ کا مسئلہ جو قرآن اور حدیث سے متصادم۔ مفتہ بہ قول، ہر ایرا غیرہ قول جو کتاب میں آ گیا تو وہ ہمارا مفتہ بہ قول نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں حدیث کی کتابوں میں بھی تو منسوخ روایتیں آتی ہیں نا، متروک روایتیں بھی آتی ہیں، بعض کتابوں میں موضوع روایتیں بھی آتی ہیں، شاذ بھی آتی ہیں، غیر محفوظ بھی آتی ہیں۔ تو اب کوئی کہے جی فلاں کتاب میں آ گئی، تو جیسے ان روایتوں پر عمل نہیں ہوتا، اس طرح اگر فقہ کی کسی کتاب میں ہمارا غیر مفتہ بہ قول آ گیا تو اس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات غیر مجتہد کا تقلید کس کا کرنا؟ مجتہد کا۔ دیکھیں یہاں غیر مجتہد کی قید سے پتہ چل گیا۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟
امام شافعی کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ تقلید وہ کرے گا جو مجتہد نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ خود مجتہد، جو خود مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اب لوگ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اب یہ ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے تو اب اس کو معلوم ہے یہ بیماری، اپنے لیے دوا خود لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی بولے جی ڈاکٹر کس سے علاج کرواتا ہے؟ جب ڈاکٹر کسی سے علاج نہیں کروا رہا تو میں بھی علاج نہیں کروں گا، تو وہ خود ایڑیاں رگڑے گا، مرے گا، قبرستان جلدی پہنچے گا، تو اسے یہی کہا جائے گا بھئی ڈاکٹر خود ڈاکٹر ہے، اسے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجتہد خود ہے، اسے کسی اور کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا پہلی قید مفتہ بہ مسائل، دوسری قید غیر مجتہد کا، پھر تیسری بات وہ تقلید بھی کس کی کرے گا؟ مجتہد کی، کسی حامی کی نہیں کرے گا۔ پھر کس میں کرے گا؟ اجتہادی مسائل میں کرے گا، اور آگے بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس لفظ سے دھوکہ دیتے ہیں کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ تقلید میں دلیل ہوتی ہے، لیکن مقلد کے لیے عمل کرنے کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسئلے پر عمل کر رہا ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی چیز پر عمل کر رہا ہے، اب ضروری تو نہیں ہے اس کو اس کی پوری دلیل معلوم ہو، تو اب یہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے، لیکن عمل کرنے والے کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں۔ پھر آگے ایک قید کیا ہے کہ وہ جس کا مجتہد ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ اب امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں، ان کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہے، امت کے تعامل سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اٹھے جی میں بھی مجتہد ہوں، تو اس کا مجتہد ہونا ایک دو آدمی کوئی اس کو مانیں گے، اس کو پوری امت تسلیم کرتی نہیں آئی، اور ان ائمہ اربعہ کو تیسری صدی سے لے کر آج تک تمام علماء نے ان کو تسلیم کیا، تو اس شرعی دلیل سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے۔ پھر ان کے اجتہاد کے اصول فروع مدون ہیں۔ آج دیکھیں فقہ حنفی ہے، ان کے پورا اصول فقہ موجود ہیں، ان کے تمام قرآن و سنت کے احکامات، اور پھر عبارت النص، اشارت النص، یہ سب چیزیں۔ اب اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کے اصول فروع مدون نہیں ہیں۔ پھر آگے وہ مسائل بھی تواتر سے ہم تک پہنچے۔ اب دیکھیں فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ امام محمد نے نقل کیے، ان کی کتابیں موجود، ان سے نقل کرنے والے بعد کے لوگ، پھر دیگر ائمہ نے اجتہاد کیا، تو یہ شاذ مسائل نکل گئے۔ لہٰذا اگر کوئی شاذ قول کسی شاذ کتاب میں آ گیا، یا مصنف شاذ ہے، یا کتاب شاذ ہے، یا قول شاذ ہے، اس کو لے کر اعتراض ہی غلط ہے۔ اس لیے کوئی آدمی منیت المصلی سے یا رمز الحقائق جس سے فتویٰ نہیں دیا جاتا، اس سے کوئی لے کے کرے، یا الفتاوی صوفیہ سے لے کر، یا ملا مسکین رحمہ اللہ کے فتح المعین سے لے کر آپ نے پڑھ لی غیر مفتہ بہ کتابیں، ان سے کوئی اگر لے گا تو وہ معتبر نہیں، کیونکہ مسائل وہ ہیں جو اس وقت سے ہم تک چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال اگر یہ سارے قیودات سامنے ہوں گے تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ ان چیزوں میں ہم تقلید کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی اور اس کے علاوہ حل نہیں ہے تعارض کو دور کرنے کا۔ پھر امام صاحب نے بھی تعارض اپنی رائے سے دور نہیں کیا۔ فقہ حنفی شورای فقہ ہے، سارے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، قیاس کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، فقہ کے ماہرین، اور سب کے رائے سے اتفاق کے بعد ایک ایک مسئلے پہ غور و خوض ہوتا، پھر مسئلے کا حل نکلتا اور اس مسئلے کو آگے لکھا جاتا۔ پھر امام صاحب کا دور نبوت کے ساتھ بہت قریب ہیں، تابعی بھی ہیں، اور آپ کے لیے بشارت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں بشارت دی تھی کہ اگر لو کان الدین عند الثریہ لتناولہ رجال من اہل فارس، ثریہ ستارے کے پاس بھی اگر دین ہو، فارس کے ایک آدمی وہاں سے بھی اس کو لائے گا۔ تو اب محدثین نے لکھا وہ امام ابو حنیفہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو شافعی المسلک ہیں، انہوں نے تبییض الصحیفہ میں لکھا حدیث کا کہ جو مصداق امام ابو حنیفہ۔ الخیرات الحسان میں ابن حجر ہیثمی باوجود یہ کہ شافعی ہیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ سبل الہدی والرشاد میں محمد بن یوسف صالحی شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کے مصداق امام ابو حنیفہ۔ مزید اقوال میں نے ذکر کی ہیں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محدثانہ مقام میں کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کے بارے میں ایک حدیث کی بشارت، دوسرا آپ کا تابعی ہونا، تیسرا دور نبوت کا قریب ہونا، چوتھا آپ کا تقوی اور طہارت کا تواتر سے ثابت ہونا کہ امام صاحب نے کا ایک رکعت میں قرآن پڑھنا، عشاء کے وضو سے اکثر فجر پڑھنا، آپ کا اتنا یعنی متقی پرہیزگار ہونا، یہ ایک دو نہیں بلکہ تواتر سے ثابت ہے۔ تو ایک یہ کہ آج کی کسی مولوی کی بات لی جائے اور ایک یہ کہ امام صاحب کی بات لی جائے، تو اس میں بڑا فرق ہے، اس لیے تقلید سب کر رہے ہیں۔ اب مزید اس پر تفصیل اگر کسی نے دیکھنی ہے، میں 2 کتابیں عرض کر دیتا ہوں۔ تقلید کے حوالے سے دلائل، احادیث، روایات، آثار
اور ان کے اشکالات کے جوابات۔ سب سے تفصیلی کتاب ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی الکلام المفید فی اثبات التقلید، الکلام المفید فی اثبات التقلید، نہایت مفصل اور محققانہ کتاب ہے۔ اور اگر آسان اور سہل انداز میں پڑھنا ہو تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقلید کی شرعی حیثیت، اور اگر علمی اعتبار سے سوالات جوابات، مسائل کا حل، تنقید، تہذیب، اس کے لیے تجلیات صفدر۔ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے مناظر گزرے ہیں، اور اس کتاب میں ہر حوالے سے مواد ہے، چاہے مسئلہ رفع دین ہو، آمین بالجہر یا بالسر ہو، قرات خلف الامام ہو، تقلید ہو، تراویح ہو، مرد عورت کی نماز کا فرق ہو، سر ڈھانکنا ہو، پاؤں کتنے کھلے رکھنے، ہر اعتبار سے اس میں تفصیلی مواد، تجلیات صفدر۔ اسی طرح حدیث اور اہل حدیث، حدیث اور اہل حدیث مولانا انوار خورشید صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جو مسائل ہیں ان پر روایات اور آثار، ہر مسئلے پر انہوں نے کثرت کے ساتھ ذکر کی۔ اسی طرح کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، اس کتاب میں بھی تفصیلی طور پر مسائل کا تذکرہ۔ مولانا ابو بکر غازی پوری کی جو کتابیں ہیں، اسی طرح رسائل چاندپوری، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل وہ طبع ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تحفۃ المناظر بھی دیکھ لی جائے، اس میں بھی مسئلہ رفع دین، قرات خلف الامام، دیگر مسائل کا اس میں تذکرہ ہے۔ خاص طور پہ اگر تفصیلاً احادیث اور روایات ہوں تو عربی کی 3 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اس قسم کے مسائل میں۔ ایک اعلاء السنن، دوسرا معارف السنن، تیسرا اوجز المسالک۔ عموماً یہ جتنے فرعی مسائل ہیں ان پر مفصل محققانہ گفتگو ان کتابوں میں ملتی، اعلاء السنن میں، معارف السنن میں، اور اوجز المسالک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں عموماً ایسے جو بھی مسائل سامنے آئیں گے آپ کو روایات اور آثار کا تذکرہ تفصیلاً اس میں مل جائے گا۔ اور اختصار کے ساتھ اگر پڑھنا ہو تو درس ترمذی میں مطالعہ کر لیں، اس میں اختصار کے ساتھ جامع انداز میں روایات کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اپنے مطالعے میں خزائن السنن بھی رکھیں جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے افادات ہیں ترمذی کے، تو فقہا کے اختلافات بھی سامنے آئیں گے، دلائل بھی، اور جا بجا فرق باطلہ کے دلائل، ان کے جوابات بھی۔ خزائن السنن۔ تجلیات انور مولانا محمد انور اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ مواد کے لحاظ سے عموماً جو اس طرح کے مسائل فرعی ہیں اس میں انہوں نے بھی اچھا لکھا ہے۔ اس طرح مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم، یہ جامعہ کروڑ پکا کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان کی جو کتابیں ملیں، خاص طور پہ 12 مسائل، عوام کے لیے بہت اچھی اور جامع کتابیں ان کی، 12 مسائل، اس میں جو اختلافی مسئلے ان کو لکھا ہے۔ اس طرح حرام کاری سے بچیے، طلاق ثلاثہ کے عنوان پر اور حلالہ کے بارے میں تفصیلاً اس میں گفتگو ہے۔ ان کی جو بخاری کی شرح ہے وہ بھی نہایت مفید اور عالمانہ شرح ہے، کشف الباری کے نام سے، اگر ممکن ہو تو اسے بھی مطالعے میں رکھیں۔ 2 جلدیں چھپی ہیں، کتاب الایمان اور کتاب العلم کی۔ اس طرح مرد اور عورت کے مسائل میں فرق، اس پر بھی ان کا مستقل ایک رسالہ ہے۔ تو جس عنوان پہ انہوں نے لکھا ہے مختصر اور جامع انداز میں لکھا ہے۔